جو اہل سنت حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے، کیا یہ اہل بیت علیہ السلام یہ جو ہے کے یہ تماشا ہے، یہ کارٹون ہے سر، یہ کارٹون ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ٹائی سوٹ ایسی کوئی پہنتے ہیں وہ، حدیث بھی نہیں؟ ایک بھوت ہے، ابھی بتاتا ہوں نا، وہ ایک بھوت ہے، ان کا شکل بھوت والا، ذاکر نائک شکل ہے بھوت کی طرح، ٹائی سوٹ جی جی پہنتا جی، ہے، اور پھر اور شلوار دیکھو سالم، ٹھیک ہے نا، اور کیا وہ ہاں دھوتی جی لگا دیتے بیوقوف بنگالی آدمی، اور دھوتی لگا دیتے ہیں، ٹائی پہنا سوٹ پہنا تو وہ وہ پھر شلوار دیکھو اس کی پتلون دیکھو کس طرح پہنتا ہے، تو یہ جی جی دھوتی کے لیے ہے، یہ ازار کے لیے، ازار کس کو بولتے ہیں؟ دھوتی کو بولتے ہیں، یہ دھوتی، یہ بیوقوف ان کو حدیث نہیں پڑھنا آتا نا، یہ بیوقوفوں کو، وہ جی ہاں شلوار کے لیے نہیں ہے وہ حکم کہ شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے، یہ دھوتی کے لیے، دھوتی جو ہے پہنا جاتا ہے نا، تو اس میں سنت یہ ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں آنا چاہیے، اوپر ہونی چاہیے، وہ شیعہ حدیث میں بھی ہے، وہ شلوار کے لیے، جینز کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے کہ اس کا جو ہے ٹخنوں کے اوپر، یہ بیوقوف ہے، وہ جو حکم دھوتی کے لیے ہے نا، دھوتی اس کو لاگو کر رہے ہیں شلوار پر، اتنی عقل نہیں ہے ان بیوقوفوں کی، اوکے وہ وہ انجینئر کے اسٹوڈنٹ بہت اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہاں وہ وہابی سب اب جائے نا ادھر، جن ملکوں میں وہابی ہوتے ہیں، وہابی اور غیر وہابی کا پہچان ہی یہی ہوتا ہے، وہابی جو ہے نا جی وہ جو ہے وہ ان کا پتلون، جینز، پینٹ، جو بھی شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے، جو عام مسلمان ہوتا ہے نہیں، وہ بالکل معمول سے پہنتا ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی وہ یہ جو آپ کا مصری صاحب ہیں یہ بالکل وہابی ہے، وہ شاید اپنے آپ کو جی وہابی جی، نہیں کہتا لیکن وہ پکا وہابی ہے، کٹر وہابی، اس کے عقائد ہی وہابیوں جیسے ہیں نا۔ بالکل وہابی ہو، کٹر وہابی، وہ بولتا نہیں کہ میں وہابی ہوں لیکن وہابی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خصوصا نبی محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے یہ مولوی کا ویڈیو سماعت فرمایا کہ جب مولوی سے شلوار کے متعلق کوئی پوچھتا ہے کہ کیا شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، تو مولوی کہتا ہے کہ یہ کارٹون اور بیوقوفوں اور بے عقل لوگوں کا کام ہے، یہ حکم ازار یعنی دھوتی کے لیے ہے، اور یہ وہاں بھی لوگ پہنتے ہیں، مسلمان نہیں اس طرح۔ تو معزز سامعین گرامی، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ ازار یا سراویل یعنی شلوار، ازار یعنی دھوتی عربی میں، اور سراویل یعنی شلوار، سراویل عربی میں شلوار یا پاجاموں کو کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، سورہ مدثر آیت نمبر 4 کی تفصیل میں ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق السلام فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مولا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو؟ تو ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ خود بھی پاک تھے اور رسول اللہ کے کپڑے بھی پاک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس طرح دیا کہ اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ آپ اپنے کپڑوں کو یعنی شلوار کو یا ازار کو نصف پنڈلی یعنی نصف پنڈلی تک پہنے، یعنی گھٹنوں کے اوپر تک پہنے۔ یہ حوالہ ہماری کتاب الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 627 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ ہماری کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ حوالہ ہماری کتاب الخصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 200 صفحہ نمبر 414 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تفسیر متقین سید امداد شاہ کاظمی صفحہ نمبر
صفحہ نمبر 757 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب تہذیب الاسلام علامہ محمد باقر مجلسی صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ موجود سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق اسلام کا یہ فرمان موجود ہے قرآن کے حکم کے مطابق کہ اظہار یعنی دھوتی، سراویل یعنی پاجامہ یا شلوار، ان دونوں کے لیے ہمارے ہاں ائمہ کا حکم یہ ہے کہ نصف پنڈلی یعنی آدھی پنڈلی تک پہننا ہے، گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے۔ موجود سامعین گرامی، ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جب نماز عیدین کے لیے نکلے تو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے جو شلوار پہنی وہ نصف پنڈلی یعنی آدھی پنڈلی پر پہنی ہوئی تھی، اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھی یہی حکم دیا کہ اسی طرح کرو۔ اور یہ حوالہ ہماری کتاب اصول کافی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 28 پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب عیون اخبار رضا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 316 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب الارشاد شیخ مفید رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 410 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 217 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب بہار الانوار جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 138 پر موجود ہے۔ موجود سامعین گرامی، یہ آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے کتب احادیث و تفاسیر میں ہمارے ائمہ کا حکم یہ ہے کہ ہم شلوار ٹخنوں کے اوپر یعنی نصف پنڈلی پر پہنے، اور یہ مولوی کہتا ہے کہ یہ حکم اظہار یعنی دھوتی کے لیے اور شلوار کے لیے نہیں، جبکہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سراویل، عربی میں پاجامہ یا شلوار کو سراویل کہتے ہیں، اور امام شلوار پہن کر عیدین کے لیے حاضر ہوئے اور اپنے غلاموں کو بھی یہی حکم دیا۔ موجود سامعین گرامی، اس کے بعد ہمارے چھٹے امام جعفر و صادق فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں کہ وہ مرے تو رسول اللہ کی سنتوں میں سے کسی سنت پر عمل کرنا باقی رہ جائے کہ وہ اس پر عمل نہ کر سکے۔ تو یہ حوالہ ہماری کتاب مولا یعذر الفقی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 277 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہی حوالہ ہماری کتاب وسائل شیعہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے۔ موجود سامعین گرامی، ہمارے چھٹے امام کا یہ فرمان ہمارے کتب شیعہ میں موجود ہے کہ میں اس شخص کو ناپسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی کوئی سنت رہ جائے، اس پہ عمل نہ کرے، وہ مر جائے۔ موجود سامعین گرامی، یہ تمام کتب شیعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول کر پیش کیے کہ یہ حکم اظہار یعنی دھوتی کے لیے اور سراویل یعنی شلوار اور پاجامے کے لیے بھی حکم موجود ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔